تعلیم ایک ایسا ہتھیار ہے کہ اس کے بعد آپ کو کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں رہتی۔ دنیا اس وقت اپنی ترقی کا معیار ان ہتھیاروں کو بنائے بیٹھی ہے جو انسانی جان کا دشمن ہے۔ پاکستان میں جو تعلیم کا سب سے بہتر گراف ہے وہ اسلام آباد میں 96% لوگوں کا ہے، اور جو کم ترین گراف ہے وہ بلوچستان کے شہر کوہلو میں جو 28% کلیم کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو فگر سر آپ نے بتائے، یہ تو وہ فگرز ہیں جو گورنمنٹل سائڈ پہ کوٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ نظام تعلیم کی بات کریں، یونیسکو نے اور جو دوسری انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں وہ پاکستان کے تعلیمی نظام کو افریقہ کے تعلیمی نظاموں میں رینک کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ X1 نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان عامر شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، تعلیم، علم ایک ایسا ہتھیار ہے کہ اس کے بعد آپ کو کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں رہتی۔ دنیا اس وقت اپنی ترقی کا معیار شاید ان ہتھیاروں کو بنائے بیٹھی ہے جو انسانی جان کا دشمن ہے، مگر تعلیم ایک ایسا ہتھیار ہے جو آپ کو اوج ثریا تک پہنچاتا ہے اور آپ کے اندر ایک ایسی شخصیت ڈیولپ کرتا ہے جس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اور زیادہ دور کیا جانا ہے، ہمیں تو ہمارے مذہب نے اور ہمارے آقا سرکار دو جہاں نے ہمیں کہا کہ آپ تعلیم علم حاصل کریں، چاہے اس کے لیے آپ کو چین کیوں نہ جانا پڑے۔ اب جو تعلیم کا معیار ہے، جو تعلیم کی حدیں ہیں، جو تعلیم اس وقت دی جا رہی ہے، جو تعلیم اس وقت لی جا رہی ہے، اس کی کیا صورتحال ہے؟ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ دنیا کہاں پہنچ چکی ہے؟ ہمارے ہاں تعلیم کا معیار کیا ہے؟ آج بھی ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں 63% یا شاید 64% لوگ جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہیں، اور ان میں کون کون سے لوگ شامل ہیں؟ کیا وہ خواندگی کی حدود میں شامل ہوتے ہیں وہ لوگ؟ اور یہ جو ہمارا کلیم ہے، کیا ہم اس پہ ٹھیک سٹینڈ کر رہے ہیں؟ آج بھی ہمارے جو ہے 3.25 کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں۔ اس ہولناکی کے اندر، اس مشکل ایک جو ڈیٹا ہے، اس کے اندر ہم کیسے ترقی کر رہے ہیں؟ ہمارے 63 یا 64% پڑھے ہوئے لوگوں میں مردوں کی تعداد زیادہ ہے جو 70% کے قریب ہے، عورتوں کی تعداد کم ہے، جبکہ ہماری ماؤں کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ایک جدید اور نفیس معاشرہ چاہتے ہیں تو ہماری مائیں پڑھی لکھی ہوں تاکہ آگے والی نسل جو ہے وہ پڑھی لکھی آئے۔ پاکستان میں جو تعلیم کا سب سے بہتر گراف ہے وہ اسلام آباد میں 96% لوگوں کا ہے، اور جو کم ترین گراف ہے وہ بلوچستان کے شہر کوہلو میں جو 28% کلیم کیا جاتا ہے۔ اس ڈیٹا کے بعد میں آج ایک ایسی شخصیت تک پہنچا ہوں جو تعلیمی حوالوں سے ایک شاندار خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ ریجنل ہیڈ ہیں، آپ اس وقت تعلیم کے فروغ کے لیے جہاں پروفیشنلی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، وہاں جذباتی وابستگی کے ساتھ، اپنے دل کی شفافیت کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ وہ فروغ تعلیم کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پنجاب کالجز آف گروپ کے ریجنل ہیڈ ملتان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسامہ بشیر قریشی صاحب۔ ہم ان سے بات چیت کریں گے اور جانیں گے کہ یہ ڈیٹا اس وقت ہمارے لیے کیا کردار ادا کر رہا ہے، اور بالخصوص تعلیم میں پرائیویٹ کالجز، پرائیویٹ ادارے، پرائیویٹ یونیورسٹیز اس وقت کیا کردار ادا کر رہی ہیں۔ آئیے ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ جی سر، سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا اپنے، اور شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے بے انتہا مصروفیت سے ہمارے لیے وقت آپ کا شکریہ سر کہ آپ مگر نے جس چیز کے لیے وقت نکالا ہے وہ بڑی اہم ہے۔ جی سر، میں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آئی ایم تھینکفل کہ ہمارے نیوز چینلز اب اس پہ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ ایک بڑی اہم پیش رفت ہے پاکستان جیسے ملک میں، جیسے کہ کچھ ابھی فگرز آپ نے بتا دیے کہ 2.70 کروڑ کے قریب آؤٹ آف سکولز بچے، جو بڑا الارمنگ ہے اور ہولناک ہے جی، ایک حد تک بالکل تکلیف دہ ہے۔ تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ تشریف لائے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں اسامہ صاحب کہ ہم جو دنیا کا جو تعلیم کا معیار ہے، ان فگرز کے ساتھ ہم اس معیار پہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، اور اس کا کوئی مقابلہ ہم کر بھی پا رہے ہیں یا بس ہم صرف تعلیم حاصل کرتے جا رہے ہیں؟ سر، ہم اگر تعلیم حاصل کر بھی رہے ہوتے ہیں نا تو بہت بڑی واہ بات واہ، ہے، کیا بات ہے۔
تو یہ جو فگرز سر آپ نے بتائے یہ تو وہ فگرز ہیں جو گورنمنٹل سائڈ پہ کوٹ ہوتے ہیں، اور جو اگر آپ نظام تعلیم کی بات کریں تو بڑی انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ یونیسکو نے اور جو دوسری انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں وہ پاکستان کے تعلیمی نظام کو افریقہ کے تعلیمی نظاموں میں رینک کرتے ہیں. مائی گاڈ. سو آپ کا اس طرح کے تعلیمی نظاموں کی رینکنگ میں آنا بہرحال بہت بڑا سوالیہ بے نشان کھڑا شک اس میں کرتا کوئی ہے. شک نہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایجوکیشن دی جائے، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ کوالٹی آف ایجوکیشن کیا ہوگی، وہ کیا اسٹینڈرڈ ہوں گے، کیا یارڈ سٹکس ہوں گی. تو انٹرنیشنل ایجنسیز تو آپ کو آپ کے تعلیمی نظام کو افریقہ کے تعلیمی نظاموں کے درمیان میں شامل اور کرتی میرے خیال میں جو افریقی تعلیمی نظام ہے وہ جو ریٹنگ ہے اس میں شاید ورسرین ورسٹ ہے نا، ہم اس میں شامل ہو رہے ہیں، اور yes. یہ ایک بڑی خوفناک صورتحال ہے. بے صورتحال شک. ہے سر. تو ایسی صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے چاہے پبلک سیکٹر ہے، کہ سب سے پہلے تو اس نمبر کو ہم نے جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں، پہلی ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کوئی ایسی پالیسی میکنگ کریں اور ایسی قانون سازی کریں کہ ہمارا جو اسکول سے باہر بچہ ہے وہ اسکولوں میں آئے. بے شک. تو اس کے لیے ہمیں ہر سیکٹر جو ایجوکیشن دے رہا ہے، ہمارے پاس ملٹیپل سیکٹرز ہیں پاکستان میں. اگر ہم بات کریں تو جو ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں، ایک تو پبلک سیکٹر ہے جس میں سرکاری اسکول تھے، ابھی ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل پنجاب کی حد تک انٹروڈیوس ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا. اس کے ساتھ ساتھ ایک پیورلی پرائیویٹ اسکول تھے، اور پرائیویٹ اسکول بھی 2-3 طرح کے تھے جو 2-3 مختلف میڈیمز کو لے کے چلتے تھے. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ ایک مدرسہ سسٹم بھی تھا بے سر شک. ہمارے ہاں، بے جو شک. بڑا کنٹریبیوٹ کرتا رہا ایجوکیشن کے اندر. تو ہمیں بیسیکلی میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر طرح کے سیکٹر کو اور سیگمنٹ کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو ایٹ لیسٹ اس طرح کی پالیسی میکنگ کریں کہ ان کو ہم آسانی دیں رجسٹریشنز میں اور باقی معاملات میں، تاکہ یہ جو نمبر ہے آؤٹ آف اسکولس یہ کم سے کم ہو. اور پھر دوسرا توجہ جو ہے ہماری وہ کوالٹی آف ایجوکیشن پہ ہونی چاہیے کہ جو تعلیم ہم دے رہے ہیں وہ کس لیول کی ہے، وہ کس طرح کی ہے. اور تعلیم کے اندر جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ ایگزامینیشن سسٹم. تو ہمارے ایگزامینیشن سسٹمز کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہمیں ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم بات کریں کوالٹی آف ایجوکیشن کی تو وہ اس کے ساتھ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے. صحیح. تو ایگزامینیشن کا پیٹرن جتنا بہتر ہوگا، ایجوکیشن ڈیلیوری اس کے اکارڈنگلی بہتر ہوتی جائے گی. صحیح. اچھا اسامہ صاحب، آپ چونکہ ریجنل ہیڈ ہیں، ریجنل ڈائریکٹر ہیں اس وقت پنجاب کالجز کے، اور یہ جو پرائیویٹ تعلیمی ادارہ کا جو ایک رول ہے، جو سے کہ ہم چلیں اسی بات پر آ جاتے ہیں کہ یہ جو ہمارے بچے اسکولوں سے باہر ہیں ان کو کم کرنے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ سر میں جو اسٹیٹسٹکس دوں گا، میرا نہیں خیال کہ شاید آپ ان سے متفق ہوں یا نہیں ہوں، یا گورنمنٹ اس سے متفق ہو یا نہ ہو، لیکن میری اپنی جو ہماری ورکنگ ہے اس کے مطابق اسکولز کی سطح پہ تقریباً 50% سے زائد بچے اگر ہم پنجاب کی بات کریں، اور کالجز کی سطح پہ تقریباً 65% بچے جو ہیں وہ پرائیویٹ اداروں میں پڑھ رہے ہیں. صحیح. تو آپ اگر ان کا رول مائنس کریں گے یا اس کے رول کو ڈیو ویٹیج نہیں دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا انفیئر ہو جائے گا. ہم نے بڑا کوشش کی تاریخ میں بھی اور ابھی بھی کہ پرائیویٹ سکولز کو اور پرائیویٹ کالجز کو ہم ایسے ناموں سے بلائیں یا پکاریں جو کہ بہت غیر مناسب نام تھے، لیکن اگر آپ ان کا رول مائنس کر دیں گے اور آپ ایک ایسے ملک میں مائنس کریں گے جہاں پہ آپ کی ایک یوتھ کا اور بچوں کا ایک بڑا نمبر اور بڑا چنک باہر ہے، میں تو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو تو انکریج کرنا ہے، وہ کوئی بھی سیکٹر ہے، اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ ریلیجیس ایجوکیشن کا سیکٹر بھی ہے، تو ہمیں اس کو پروموٹ کر دینا چاہیے اس وقت، کیونکہ ہمارا نمبر بہت بڑا ہے اور بڑا الارمنگ ہے. صحیح بات ہے. اچھا اسامہ صاحب، دو چیزیں ہیں کسی بھی معاشرے میں جو معاشرے کا معیار بھی بتاتی ہیں اور اس کی ریٹنگ پر بھی دونوں چیزیں کیلکولیٹ کی جاتی ہیں. ایک ہے ہیلتھ، ایک ہے تعلیم. کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں تعلیم بھی بکتی ہے، ہمارے ہاں صحت بھی بکتی ہے، لیکن اس کے برعکس جو ہماری جن سوسائٹیز کی ہم مثالیں دیتے ہیں، جن کو ہم کاپی کرتے ہیں، جن کے ہمارے لیے جو رول ماڈل کے طور پہ حیثیت رکھتی ہیں، وہاں تعلیم بھی ایک حد تک ایک خاص یعنی معمار کی حد تک جو ہے وہ فری دی جاتی ہے، سرکار اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے.
اور وہاں صحت بھی جو ہے وہ سرکار اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے. میں سر گزارش یہ کروں گا کہ یہ ایک مت ہے جو میرا خیال ہے کہ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ مہذب معاشروں میں یا جن کو ہم ڈیولپڈ سوسائٹیز جی. کہتے ہیں وہاں پر ہیلتھ اور ایجوکیشن بالکل فری ہے. ہم. کوئی بھی ایسی سوسائٹی یا کوئی بھی ایسا معاشرہ کم از کم میری نظر سے نہیں گزرا جہاں پر آپ کو پرائیویٹ ایجوکیشن اور پرائیویٹ ہیلتھ نظر نہیں آئے. صحیح. ہاں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ریگولیٹری میکنزم ویری کرتا ہے. صحیح. کہیں پر وہ بہت کلوزلی ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے, کہیں پہ وہ ریگولیٹری میکنزم تھوڑا ویک ہوتا ہے. لیکن ایلیٹ کلاس سکولز اور پرائیویٹ سکولز اور پرائیویٹ کالجز اور پرائیویٹ ہاسپٹلز دنیا کے تقریباً ہر معاشرے میں پائے موجود جاتے ہیں. بالکل صحیح. امپورٹنٹ سر یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جو پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے درمیان سروس ڈیلیوری کا ایک کمپٹیشن ہوتا ہے, اور کسی بھی جگہ پہ کوشش یہ کی جاتی ہے ڈیولپ ممالک میں کہ جو پبلک سیکٹر ادارے ہیں, جو حکومتی ادارے ہیں, چاہے وہ تعلیمی ہیں یا صحت کے ہیں, وہ کم از کم ایک ایسا سٹینڈرڈ ضرور دے رہے ہوں جو کسی پرائیویٹ سے کم نہیں ہو. اور میرے خیال میں جنہیں معاشروں کی ہم بات کر رہے ہیں سر وہ شاید یہ دے بھی رہے ہیں. ہمارے یہاں کچھ ہمارے یہاں بیسیکلی ایک چونکہ جب گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر پاتی تو وہ ان پرائیویٹ اداروں کو مافیا کا نام دینا شروع کر دیتی ہے. میں نے بھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے گزارش کی کہ اگر آپ ان کا رول مائنس کر دیں تو آپ مجھے دکھائیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. ہم 1947 میں نہیں ہیں. دنیا کی ڈیمانڈ آج کے دن میں لٹریسی نہیں ہے. صحیح بات. دنیا کی ڈیمانڈ آج یہ نہیں ہے کہ آپ کو صرف ریلی پڑھا لکھا ہونا ہے, اور آپ اگر رول مائنس کر دیں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا, جو میں نے آپ کو کہا کہ تقریباً 50% کے قریب بچے پرائیویٹ سکولز میں پڑھ رہے ہیں اور تقریباً 65% بچے جو ہیں وہ سرکاری پرائیویٹ کالجز میں پڑھ رہے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ وہ جو 3.25 کروڑ کا نمبر ہمارا آلریڈی سکول سے باہر ہے وہ کتنا بڑا نمبر ہوگا. اور یہ جو ہم 3.25 کروڑ کا سر نمبر کہہ رہے ہیں نا, 2.70 کروڑ کا جو نمبر ہے, یہ بچے 5 سے 15 سال کے بچے ہیں. سو ہم ابھی اس کے بیونڈ بات نہیں کر رہے کہ جو انٹرمیڈیٹ کالجز اور جو یونیورسٹیز میں نہیں جا سکتے اور جا سکے, وہ اس کے علاوہ ہیں. تو یہ نمبر جنرلی بہت بڑا نمبر ہے. ایسی صورتحال میں اگر ہم اسی تفریق کے اوپر بار بار بات کرتے رہے اور ہم یہ سوچتے رہے کہ ایک کون سا طریقہ زیادہ موزوں ہے, تو گورنمنٹ کے پاس تو اگر سپورٹ کرنے کے لیے سینیریو ہوتے یا وہ میکنزمز بہت اچھے ہوتے تو یہ گورنمنٹ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی طرف کبھی نہیں جاتی. صحیح بات ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی ایک اچھی ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ شاید اتنا بڑا سیگمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ اکیلے نہیں چلا سکتی. اب تو ہم نے موو کرنا شروع کر دیا ہے پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف. ہاں گورنمنٹ ایک ریگولیٹری باڈی کے طور پر دنیا میں ضرور کام کرتی ہے اور وہ منیمم سٹینڈرڈز ضرور مینٹین کرواتی ہے, چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر میں ہے چاہے ایجوکیشن سیکٹر. ایجوکیشن میں ہے.